پاکستان کے افغانستان پہ حملے جاری ہیں، فتنۃ الخوارج کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے، جہنم میں اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا، کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا اگینسٹ بنگلہ دیش، اور یہ سیریز جو ہو رہی ہے 11 سے امید ہے تو ایوری تھنگ ول بی اسموتھ اینڈ سیکیور اگر رہا تو انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ اسرائیل وار، اور امریکہ کا کیا بن رہا ہے اور آخر کون کون امریکہ کو نہ کر رہا ہے، سب ڈسکس کریں گے۔ میں سعد مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ اس چینل پہ ہم ہر قسم کی نیوز لے کے آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر قسم کی نیوز شیئر کریں۔ یہ ہمارا چینل کرکٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر قسم کی نیوز، انفارمیشن، موٹیویشن، ٹیلنٹ سب کو لے کے آپ کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں نیوز پہ، انٹرنیشنل ایرینا پہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایران نے جی آج پھر اسرائیل پہ تباہ کن حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے امریکہ کے 500 سے زیادہ جو ہیں وہ سولجرز مار دیے ہیں ایئر بیس سے حملہ کر کے۔ تو اب ایران کا دعویٰ، اور امریکہ جو ہے وہ کویت کا جو ایک فرینڈلی جہاز گرایا گیا امریکہ کے، سینٹکوم نے کہا کہ کویت اور ہماری غلط جو ہے ہمارا مسکنسپشن ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے 3 جہاز گر گئے ادھر۔ تو ایسے کچھ نہیں ہوا۔ PL-15 جو جہاز امریکہ کے گرے، بمبر جہاز گرے، وہ کوئی عام جہاز نہیں تھے، وہ کس نے گرائے آخر ابھی تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کی مدد چائنا نے کی، کچھ لوگ رشیا کا کہتے ہیں۔ انڈیا میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے جو یہ جہاز گرا سکتے ہیں، اور یہ امریکہ اتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے سینٹکوم کہ فرینڈلی فائر میں گر گئے۔ تو فرینڈلی فائر میں آپ کے 3 جہاز گر گئے، وہ بھی اتنی زیادہ لاگت کے جہاز، $900 ملین کے آپ کا جہاز جو ہے وہ آپ کے فرینڈلی میں آپ کا جو ہے وہ جو اتحادی تھا تو انہوں نے غلطی سے گرا دیا۔ تو اتنی بڑی غلطی، یعنی مذاق، فنی، when a thing is funny آپ کے لیے کہوں گا سرچ اٹ فار دا ہڈن ٹروتھ، یعنی اگر کوئی چیز فنی ہو، مزاحیہ، تو اس میں حقیقت ڈھونڈیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کا اعلان کر دیا گیا، نئے لڑکوں کو موقع دیا گیا، لیکن ایک عجیب فیصلہ کیا گیا۔ اسیب اللہ کھلاڑی تھے، ان کو جو ہے وہ کھلاڑی بغیر نکال دیا گیا ہے، اور ایک کھلاڑی ہیں غوری، ان کو محمد غوری، ان کو ٹیم میں لایا گیا ہے۔ اب وہ تو بہت ہی انیشل سٹیجز پہ تھے، ان کو لے آیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسعود کی کوئی اتنی پرفارمنس نہیں تھی فرسٹ کلاس میں کہ ان کو ٹیم میں ODI میں رکھا جائے۔ اب 1 وکٹ ہے اس کی اور بیسٹ اسکور اس کا اپنے خالی 43 ہے۔ تو یہ اس بنیاد پہ پھر اگر آپ نے کرنا ہی تھا، اچھا T20 کا غصہ جو ہے انہوں نے ون ڈے میں نکال دیا ہے، اور یہ عجیب غلطی کرتے ہیں کہ T20 کے پرسپیکٹ کو یہ ون ڈے میں لے آتے ہیں۔ عبد الصمد کو T20 میں رکھا تھا، اس بیچارے کو ایک بھی میچ نہیں کھلایا، اب اس کو ون ڈے میں لے آئے ہیں۔ خیر اینی ویز فیصل اکرم کو بھی لے آئے ہیں، تو ان کو بیچارے کو کوئی میچ نہیں کھلایا تھا، لیکن بابر اعظم کو جس میں ODI میں چانس ملنا چاہیے تھا اس میں بابر اعظم کو چانس نہیں ملا۔ T20 کی بنیاد پہ اگر آپ نے نکالنا ہی تھا تو شاہین شاہ افریدی جو کپتان بنایا ہوا سب سے پہلے اس کی جگہ نہیں بنتی، 4 اوور کا وہ بالر ہے۔ اینی ویز تو یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی کنسرن شو کیا ہے اسٹیٹ آف ہرمس سے جو ہے آئل کی جو بندش ہے وہ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ صرف چائنا کو جو ہے وہ آئل دیا جا رہا ہے، اس کو اجازت ہے، وہاں جہاز جاتے ہیں، ایزی گوئنگ تیل کرتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑا، اور ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں آج جو ہے $87 فی بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمت ہو گئی ہے، 4 پہ اور مہنگا ہو گیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور ایک اور ٹرمپ کے لیے مسئلہ ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ 3 بلین جو ہے سامنے آ گئی ہیں، اس میں ہزاروں بار ٹرمپ کا نام آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایپسٹین فائل، شرم نہیں آتی ہے کہ ایک آئی لینڈ میں جا کر یہ لوگ، بل گیٹس کا نام بھی آ رہا ہے، عمران خان کا نام بھی آ رہا ہے، نہ جانے کن کن حیوانوں کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جا کے جو آپ کو پتہ ہی ہے بچوں کے ساتھ جو ہے ریپ کرتے تھے، باقی وہاں جا کے یہ جو کینیبلزم کرتے تھے، یعنی کک کر کے بتاتے میں بھی شرم آتی ہے، کھاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ روز جھوٹ بولتا ہے کہ ایران کے پاس ختم ہو گیا ہے، لوگوں کو ماموں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ رات کو، اور بڑا سخت حملہ تھا، لیکن اس کے جواب میں ایران نے ان کے 8 جو ڈرون مار گرائے، اور یہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ کہاں سے مدد ہو رہی ہے۔
جہاں سے بھی مدد ہو رہی ہے جی مدد ہو رہی ہے، اور اب امریکہ کے لیے وقت آ گیا کہ وہ اب سمجھ دے، ورنہ پھر وہ بھگتے گا۔ یو کے نے بھی انکار کر دیا اپنی بیسز دینے سے، پہلے فرانس نے انکار کیا اور جرمنی نے انکار کیا، اب یو کے نے بھی انکار کر دیا، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ یو کے پرائم منسٹر سے بھی بہت ناراض دکھائی دیں، آپ اسرائیل کو خوش کریں، لیکن یو کے کو بھی جب میزائل پڑے ہیں پرسوں ان کی بیس پہ، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی جان ایسا نہیں ہوگا، اور یو اے ای والے جو ہے وہ تلے منٹوں پہ آ گئے، انہوں نے رات کو کال کی کہ بھائی جان ہم پہ نہ ماریں، مہربانی کریں، ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ تو تب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اب وہاں میزائل نہیں مارا۔ تو یہ لیٹسٹ نیوز تھی، اور اگر مزید جو آتی ہے اپڈیٹ آتی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن جا سکے۔ آخر میں یہ بات بتا دوں، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ خامنہئی صاحب کی جو ہے وہ تدفین کب ہوگی، کیونکہ ڈیفرنٹ صوبوں سے لوگوں نے آنا تھا، تو ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو جب اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے ہیں۔